کیا تھا وہ یہ تھا کہ سلام کا جو لفظ ہے، تلفظ بالسلام، یہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تین ائمہ کرام سلام کو فرض سمجھتے ہیں، اور ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلام کے لفظ کو فرض نہیں سمجھتے۔ جن تین ائمہ کرام نے سلام کے لفظ کو فرض قرار دیا ہے، ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سنی تھی۔ تو جو ان کے فریق مخالف کا موقف تھا کہ سلام کا لفظ فرض نہیں ہے، وہاں بھی دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ قاعدہ بھی فرض نہیں ہے، نہ سلام فرض نہ قاعدہ فرض، آخری قاعدہ۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ سلام تو فرض نہیں ہے، البتہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی، اور آخر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت پر بات ہو رہی تھی کہ سلام کا لفظ فرض ہے یا نہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی تھی، ایک شخص کو شک ہو جاتا ہے نماز میں، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ یقین پر اس کو بنا کرنا ہوگا، شک کو چھوڑے گا۔ آگے صورتیں 2 ہیں۔ اگر اس کی نماز ناقص تھی اور اس کو یہ خیال آیا کہ میری نماز مکمل ہو گئی ہے، تو سجدہ سہو کر لے۔ اس سجدہ سہو سے اس کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ سہو کے سجدے جو ہے وہ شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ فی نفسی ہی نماز اس نے 3 رکعتیں پڑھی تھی، سوچ رہا تھا 4 پڑھی، سجدہ سہو کر لی۔ اور اگر وہ سمجھ رہا تھا کہ نماز 3 رکعت ہوئی 4 رکعت تھی، تو اس نے 1 رکعت اضافی ملائی، پھر سجدہ سہو کیا، تو اب نماز تو پہلے سے پوری تھی۔ تو اس 5ویں رکعت کا کیا بنے گا، یا اضافی رکعت کا، کہ اس سے نماز پر اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ رکعت بھی نفل ہو جائے گی اور سجدے بھی نفل ہو جائیں گے۔ اس میں یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس سے ہم استدلال کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے قاعدہ اخیرہ سے کھڑے ہو کر سلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ آدمی سجدے سے کھڑا ہو جاتا، سجدہ چھوڑ دیتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر تو اس کو واپس آنا تھا، ورنہ نماز فاسد ہوتی۔ لیکن سلام اس نے چھوڑ دیا ہے، واپس نہیں آیا، اور اس کو حکم بھی ہے کہ واپس نہ آئے بلکہ آگے بڑھے اگر اس کو شک ہے کہ میری رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ چنانچہ سلام کے ترک کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ سلام کا لفظ فرض نہیں ہے۔ اب فقط جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخامسۃ الزائدۃ، پس رسول اللہ علیہ السلام نے 5ویں رکعت جو زائد ہے، والسجدتین، اور وہ 2 سجدے اللتین للسہو جو سہو کے لیے تھے، ان کو قرار دیا۔ جعل کا مفعول ثانی ہے تطوعا، حضور علیہ السلام نے 5ویں رکعت کو اور 2 سجدوں کو تطوع بنا دیا، نفل قرار دیا۔ ولم یجعل ما تقدم من الصلاة بذلك فاسدا، اور اس 5ویں رکعت اور 2 سجدوں کی وجہ سے ما قبل جو چیز رہتی تھی اس کو فاسد نہیں کہا۔ ما قبل جو 4 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں، ان کو فاسد نہیں کہا۔ تو اگر سلام کا لفظ فرض ہوتا تو فرض کے ترک سے تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ وإن كان المصلي قد خرج منها إليه فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم، وإن كان المصلي قد خرج منها، حالانکہ مصلی اس ما قبل نماز سے نکلا تھا، الیہ اس 5ویں کی طرف آیا تھا، اور ما قبل کی نماز چھوڑ دی تھی، فثبت بذلك، اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز بغیر تسلیم کے تام ہو جاتی ہے، تتم تام ہو جاتی ہے بغیر تسلیم۔ وإن التسلیم من سننها، اور سلام جو ہے یہ اس کی سنتوں میں سے ہے۔ یہاں سنت بمعنی واجب کے ہے،
یعنی فرائض میں نہیں ہے. آگے قرینہ یہ موجود ہے من سننھا لا من صلبھا، نماز کے ڈھانچے کا حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہ ہوتی ہو. فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ما ذهب إليه الذين قالوا، جب اس باب میں آثار کی معانی کی تصحیح ہم کرتے ہیں، آثار احادیث ان کے مفاہیم کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے یہ تصحیح لازم کرتی ہے ما ذهب الیہ الذین، اس چیز کو لازم کرتی ہے یہ تصحیح جس کی طرف وہ لوگ گئے ہیں، قالو جو فرماتے ہیں تتم الصلاۃ، نماز پوری ہو جائے گی کب، حتی یقعد مقدار التشہد، یہاں تک کہ تشہد کے بقدر آدمی بیٹھ جائے، یعنی قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور اس سے پھر نماز مکمل ہو جاتی ہے. اب یہ جو تصحیح معانی الآثار یہ چیز لازم کرتی ہے، اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. کس طرح کہ آپ نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سنی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ سلام فرض ہے، لیکن وہاں احتمال تھا. احتمال وہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا فتویٰ کیا کہہ رہا ہے، وہ خود سلام کو ضروری نہیں سمجھتے. پھر عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سنی تھی، وہ بھی وضاحت ہو گئی اس کی. اور آخر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تھی، اس میں کوئی اختلاف ان کی روایت میں نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک گنا اختلاف تھا. اب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اس میں ایک روایت میں یہ تھا، روایت انہی کی تھی، لیکن پہلی روایت میں کہ لفظ سلام بھی فرض نہیں ہے، قاعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہے. اور انہی کی جو دوسری روایت تھی، دوسری سند سے ان سے جو وہی حدیث منقول تھی، اس میں یہ تھا قاعدہ اخیرہ تو فرض ہے، سلام کا جو لفظ ہے وہ فرض نہیں ہے. آگے تیسری جو روایت ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ قاعدہ بھی فرض ہے آخری، سلام کا لفظ فرض نہیں ہے. قاعدہ تو ہے فرض، سلام کا لفظ فرض نہیں ہے. تو ان تینوں روایتوں میں ہم نے جب یہ دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا حاصل تو پہلے گزرا ہے، جوابات بھی کہ سلام کی فرضیت پر اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو پہلی سند تھی، اس کی وضاحت جب ہم نے کی تو اس سے بھی پوری طرح آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ قاعدہ کی فرضیت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. اور دوسری روایت جو ان کی تھی، یعنی دوسری سند سے جو ان سے روایت منقول تھی، اس میں قاعدہ اخیرہ کی فرضیت تھی اور سلام کی عدم فرضیت تھی. قاعدہ اخیرہ فرض، سلام فرض نہیں. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہر اعتبار سے یہ بات تھی کہ قاعدہ تو فرض ہے اور سلام فرض نہیں ہے. اور جب ساری روایتوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو آخری بات کہ سلام فرض نہ ہو اور قاعدہ فرض ہو، تب توجیہ درست ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی جو حدیث شریف ہے، جس میں یہ ہے کہ قاعدہ بھی فرض نہیں، سلام بھی فرض نہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے وہاں قاعدے کے بارے میں سکوت ہے، سلام کے بارے میں وضاحت ہے کہ سلام فرض نہیں ہے. لیکن انہی کی دوسری روایت میں قاعدے کے بارے میں صراحت اور وضاحت موجود ہے. تو صراحت اور سکوت کا جب مقابلہ ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر ناطق اور ساکت کا جب اختلاف ہوتا ہے، تو الناطق اولا من الساکت کا اصول سامنے آتا ہے. الناطق یہ ہم لکھتے ہیں، اولا وہ اولا ہوتا ہے من الساکت. ایک روایت خاموش ہے، اس میں قاعدے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور دوسری روایت صراحتاً قاعدے کو ذکر کر رہی ہے، تو ناطق کو ساکت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تو بتاتی ہے کہ قاعدہ فرض نہیں ہے، قاعدہ فرض ہے، سلام فرض نہیں ہے. وہ تو وضاحت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اب اس کو دیکھ لیں کہ وہ اما فکانہ تصحیح، یہ عبارت ہو گئی
کہ واما حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ فهو الذی لم یختلف فیہ، اس میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا، قاعدہ فرض سلام فرض نہیں ہے، ان کی روایت ایک ہی طرز پہ منقول ہے۔ واما وجہ ذلک من طریق النظر، اب ہم قیاس کی طرف آتے ہیں، وجہ نظر جو امام طحاوی کا امتیاز ہے، اس میں وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جو آخری قاعدہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں تشہد پڑھا جاتا ہے اور نماز سے نکلنے کے لیے سلام کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ دو چیزیں آخری قاعدے میں ہیں، تشہد کا پڑھنا، سلام کا لفظ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ کی صورتحال کو، پہلا قاعدہ وہاں تشہد پڑھا جاتا ہے، سلام وہاں نہیں ہے، تشہد میں دونوں قاعدے ایک جیسے ہو گئے، اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قاعدہ اولیٰ وہ فرض نہیں ہے، اور قاعدہ اولیٰ کا تشہد بھی فرض نہیں ہے، قاعدہ اولیٰ بھی فرض نہیں، اس کا تشہد بھی فرض نہیں، وہ نماز کے ڈھانچے میں داخل قاعدہ نہیں ہے، واجب کے درجے میں تو مانتے ہیں علماء، لیکن فرض نہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے، قاعدہ اولیٰ جو نماز کے اندر ہوتا ہے، نہ اس کا تشہد واجب یعنی فرض، اور نہ ہی اس کا قاعدہ اولیٰ خود فرض۔ اب فرض نہ ہونے میں جب اتفاق ہوا تو آگے پھر اختلاف ہے، بعض سنت مانتے ہیں، بعض واجب مانتے ہیں، یا جو سنت کہتے ہیں وہ بھی بمانے واجب کے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ فرض نہیں ہے۔ اب ہم قاعدہ ثانیہ کی طرف آتے ہیں، آخری قاعدے کی طرف، اس میں اختلافی مسئلہ پایا گیا کہ یہ قاعدہ فرض ہے یا نہیں ہے، تو بھئی جب دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ کے اندر تشہد تو بالاتفاق فرض نہیں ہے، تو قاعدہ اخیرہ بھی قاعدہ اول کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کا بھی تشہد فرض نہ ہو، اور اس کا بھی سلام فرض نہ ہو، اور خود قاعدہ بھی فرض نہ ہو۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے قیاس کا تقاضا یہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت دوسری رکعت کے ساتھ قیام اور رکوع اور سجود میں ایک جیسے ہیں تو ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک نماز کے اندر اگر رکوع فرض ہے تو ایک رکعت میں تو دوسری رکعت میں بھی فرض ہے، ایک رکعت میں سجدے فرض ہیں تو دوسرے میں بھی فرض ہیں، ایک رکعت کے اندر قیام فرض ہے تو دوسری میں بھی فرض ہے، تو ہر رکعت کا رکوع، ہر رکعت کا سجدہ، ہر رکعت کا قیام یہ ایک جیسے فرض ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ نماز کے اندر جتنے قاعدے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، جیسے نماز کی رکعتیں ایک جیسی، رکعت اولیٰ اس کا قیام فرض ہے، رکعت ثانیہ میں بھی قیام فرض، رکعت اولیٰ میں رکوع فرض، ثانیہ میں بھی فرض، سجدہ پہلے میں بھی فرض، دوسرے میں بھی فرض، تو اسی طرح قاعدہ اولیٰ اور ثانیہ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، قاعدہ اولیٰ میں تشہد ضروری نہیں، ثانیہ میں بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے، اور قاعدہ اولیٰ ضروری یعنی فرض نہیں ہے تو ثانی بھی فرض نہیں ہونا چاہیے، ضروری بمانے فرض ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، تاکہ نماز کے جیسی رکعتیں ایک جیسی ہیں حکم میں، تو اسی طرح قاعدے بھی ایک جیسے ہو جائیں حکم میں۔ یہ امام طحاوی کا نظر ہے، اور ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ قاعدہ بھی فرض نہیں ہے اور سلام بھی فرض نہیں ہے، تو اس سے مضبوطی پیدا ہوگی کہ سلام بھی فرض نہ رہے، جیسے قاعدہ اولیٰ میں تشہد فرض نہیں، قاعدہ ثانیہ میں تشہد فرض نہ ہو، جیسے قاعدہ اولیٰ میں سلام تو ہے ہی نہیں لیکن ثانیہ میں اختلاف تھا، تو وہ اختلافی چیز کو اتفاقی چیز کی طرف لوٹا دے۔ فالنظر واما وجہ ذلك من طریق النظر فإن الذين قالوا، جن لوگوں نے کہا انه اذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته، اپنی نماز کے آخری سجدے سے جو سر اٹھائے گا اس کی نماز پوری ہو جائے گی، قالوا وہ کہتے ہیں رأينا هذه القعود قعودا للتشہد، کہ ہم اس قاعدے کو سمجھتے ہیں تشہد کا قاعدہ، وفیہ ذکر، اور اسی قاعدے میں ذکر ہے کہ تشہد به، جس کے ذریعے سے لوگ گواہی دیتے ہیں، یعنی تشہد پڑھتے ہیں، تشہد اس میں گواہی اس ذکر کے ذریعے سے گواہی ہوتی ہے، وتسلیم، اور اس میں سلام بھی ہے، یخرج به من الصلاۃ، اس سلام کے ذریعے سے آدمی نماز سے نکلتا ہے،
وقد رأينا قبله في الصلاة قعودا، ہم نے اس نماز میں اس سے پہلے ایک اور قاعدہ دیکھا، فیہ ذکر یتشہد به، اس میں ذکر ہے جس کے ذریعے سے لوگ تشہد کرتے ہیں یعنی گواہی دیتے ہیں۔ فکل قد اجمع، سب کا اتفاق ہے کہ ان ذلک القعود الاول، پہلا قاعدہ، وما فیہ من الذکر، اور جو اس کے اندر ذکر ہے تشہد، لیس هو من صلب الصلاۃ، وہ نماز کے ڈھانچے میں سے نہیں ہے، بل هو من سننھا، اس کی سنتوں میں سے ہے۔ اختلاف قعود اخیر میں، فالنظر علی ذلک علی ما ذکرنا، اس مذکور پر نظر ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان یکون کالقعود الاول، قاعدہ ثانیہ قاعدہ اول کی طرح ہو، اور قاعدہ اول کے اندر کی چیزیں اور ثانیہ کے اندر کی چیزیں بھی ایک جیسی ہو جائیں۔ ویکون ما فیہ کما فی القعود الاول، اور دوسرے قاعدے کے اندر جتنی چیزیں ہیں، خواہ تشہد ہے خواہ آخر میں سلام ہے، وہ بھی قاعدہ اول کی اندر کی چیزوں کی طرح ہونا چاہیے۔ فیکون سنہ، تو یہ قاعدے بھی سنت، قاعدے کے اندر کی چیزیں بھی سنت، خواہ وہ سلام کی شکل میں ہے خواہ وہ تشہد کی شکل میں ہے۔ وکل ما یفعل فیہ سنہ، اور جو کچھ کیا جاتا ہے اس قاعدے اول میں وہ تو سنت ہی ہے، یعنی فرض کے مقابلے پر سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آگے کسی کے ہاں واجب کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہوگا، کسی کے ہاں سنت، لیکن فرضیت کی نفی پر اتفاق۔ کما کان کو ہاں فیکون وکل ما یفعل فیہ سنہ، یہ دوسرے قاعدے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوسرے قاعدے میں جو کچھ کیا جائے وہ بھی سنت ہو، کما کان القعود الاول سنہ، جیسے پہلا قاعدہ خود سنت ہے، وکل ما یفعل فیہ سنہ، اور جو کچھ اس میں کیا جاتا ہے وہ بھی سنت ہے، لیکن سنت بمقابلے فرض۔ تو جو کچھ قاعدہ اولا میں ہے اور قاعدہ اولا خود ہے جس کیفیت کے ساتھ، وہی کیفیت قاعدہ ثانیہ کو دیں ہم، اور قاعدہ ثانیہ کے اندر کی چیزوں کو بھی وہی حکم دیں۔ وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة والركوع والسجود الذي فيها أيضا كله كذلك، کہتے ہیں ہم نے قیام کو دیکھا، الذي في كل الصلاة، جو پوری نماز میں ہے، پھر رکوع کو، سجود کو، الذي فيها، جو نماز میں ہے، أيضا كله كذلك، ان سب کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ پہلی رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں تو دوسرے میں بھی 2 فرض، تو تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، سب ارکان کا حکم ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو جب قاعدے 2 موجود ہیں تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، اور قاعدے کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو قاعدہ اولا کے اندر تو تشہد کا اتفاقی حکم ہے کہ وہ فرض نہیں، تو قاعدہ ثانیہ کے تشہد کو اور سلام کو بھی کہہ دیا جائے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اختلافی چیز کو اتفاقی کی چیز کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ فالنظر على ما ذكرنا ان يكون القعود فيها ايضا كله كذلك، تو اس پر نظر ڈالتے ہوئے کہ جو رکعتوں کا حال ہے اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قاعدے بھی اسی طرح رہے۔ فلما كان بعضه باتفاقهم سنة، اب جب قاعدے 2 ہیں اور ایک قاعدہ بالاتفاق سنت ہے، فكان ما بقي منه كذلك، تو ما بقي جو اس میں سے ہے وہ بھی اسی طرح سنت ہونا چاہیے، فی النظر، نظر صحیح کے نتیجے میں۔ امید ہے یہ بات آپ کی اس سمجھ مبارک میں آئی ہوگی۔ اب اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ واحتج علیہم الآخرون، یہ جو آخری طبقہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ قاعدہ نہیں سلام فرض نہیں ہے، یہ جو دوسری جماعت تھی، اس میں پھر 2 جماعتیں تھیں نا، ایک جماعت یہ تھی قاعدہ بھی فرض نہیں ہے، جن کے متعلق ابھی تک امام طحاوی نے یہ وجہ نظر پیش کی ہے۔ اب دوسری صورت کہ قاعدہ فرض ہے اور سلام فرض نہیں ہے، ان حضرات نے کیا استدلال کیا ہے اور ان کے وجہ نظر کا کیا جواب دیا ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ لوگوں نے جو کہا کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ ایک جیسے ہیں حکم میں، ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بوجوہ تیار نہیں۔ وہ وجوہ یہ ہے کہ آپ حضرات سے ہمارا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی قاعدہ اولا چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھ رہا تھا، قاعدہ اولا میں پہنچا، قاعدہ اولا کو اس نے چھوڑ کر تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب تھا، تو آپ کیا فتویٰ دیں گے کہ یہ کھڑا رہے گا یا واپس بیٹھے گا؟ تو آپ سارے حضرات یہی کہتے ہو کہ یہ
کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام تیسری رکعت میں فرض ہے، اور قاعدہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، تو فرض سے سنت اور نہ واجب کی طرف واپسی جائز نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک آدمی کھڑا ہونا، یعنی کھڑے ہونے میں قیام، تیسری رکعت میں جو کھڑا ہونا ہے یہ قیام ہے، اور قیام فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرف آئے گا، نماز نہیں رہے گی، اس کی فاسد ہو جائے گی۔ یہ اصول آپ خود بتاتے ہیں دنیا کو کہ قاعدہ اولا سے اگر آدمی تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے اور قاعدہ اولا کو چھوڑ گیا ہے تو وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن یہی آدمی 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ ثانیہ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے تو رکوع سے پہلے اس کے لیے واپس آنا ضروری ہے، ورنہ اگر رکوع ساتھ ملا دیا تو 5ویں رکعت مل گئی تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب آپ کے ہاں بھی فرق ہے دونوں قاعدوں میں، پہلے قاعدے کے بارے میں آپ کا رویہ اور ہے اور دوسرے قاعدے کے بارے میں آپ کا رویہ اور ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دونوں قاعدے آپس میں حکم میں ایک جیسے آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، تو جب ایک جیسے نہیں ہے تو پھر دوسرے کا حکم پہلے کی طرف کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ پھر تو ساری چیزوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے کہ قاعدہ اولا کوئی چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کو بھی واپسی کا آپ حکم نہیں دیتے، تو قاعدہ ثانیہ کو چھوڑ کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے کو بھی کہو کہ واپس آنے کی اجازت اب نہیں ہے، اب اگلی رکعتیں ملا کر نماز کو پورا کرو، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی۔ واحتج علیہم الآخرون، اس پہلی جماعت جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے کہ سلام فرض نہیں ہے، اس میں جو 2 جماعتیں تھی، ایک کے ہاں قاعدہ بھی فرض نہیں ہے، ایک کے ہاں قاعدہ فرض ہے، تو جن کے ہاں قاعدہ فرض ہے ان کے لیے دلیل ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں قاعدہ فرض نہیں ہے وہ یہ ہے، اور ان کی عقلی دلیل کا جواب ہے فقالوا قد رأينا القعود الاول، کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے قاعدے کو، من قام عنہ، جو اس قاعدے کو چھوڑ کر اس سے کھڑا ہو جائے ساہین بھول کر، تو فاستتم قائما، وہ مستمر رہے گا کھڑے ہونے کی حالت میں، امر بالمضی فی قیامہ، اس کو حکم دیا گیا ہے، فاستتم قائما کا من سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے تمام اس نے کھڑے ہونے کو مکمل کر لیا، سیدھا کھڑا ہوا، امرا، اسے اب حکم دیا جائے گا بالمضی فی قیامہ، کہ اپنے قیام میں آگے جاتا رہے، ولم یؤمر بالرجوع الی القعود، قعود کی طرف واپسی کا اس کو حکم نہیں دیا گیا، وقد رأینا من قام من القعود الآخر، حالانکہ ہم نے یہ دیکھا جو قاعدہ اخیرے سے کھڑا ہو جاتا ہے ساہین بھول کر، حتی استتم قائما، کہ سیدھا وہ کھڑا بھی ہو جائے، سیدھا کھڑا ہونے کے باوجود بھی امر بالرجوع الی قعودہ، اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے قاعدے کی طرف واپس آؤ، تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں میں فرق ہے، تو فما یؤمر بالرجوع الیہ بعد القیام عنہ فهو الفرض، کہتے ہیں اب یہ نتیجہ خود بخود نکلا کہ جس سے واپسی کا حکم ملتا ہے وہ فرض ہوگا، جس سے واپسی کا حکم ملتا ہے، جس کی طرف لوٹنے کا حکم ہے وہ ضرور فرض ہے، فرض کی طرف واپس جانا ضروری ہوتا ہے۔ فما یؤمر بالرجوع الیہ، بس وہ چیز جس کی طرف رجوع کا حکم دیا جاتا ہے بعد القیام، کھڑے ہونے کے بعد، عنہ، اس سے، تو فهو الفرض، وہ چیز ضرور فرض ہوگی۔ وما لا یؤمر بالرجوع الیہ بعد القیام عنہ، جو ایک چیز سے آپ کھڑے ہو گئے اس کی طرف رجوع کا حکم نہیں ہے، فلیس ذلک بفرض، یہ فرض نہیں ہے۔ الا تری ان من قام وعلیہ سجدۃ من صلاته، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس پر نماز کا سجدہ باقی تھا، سیدھا کھڑا ہو گیا، حتی استتم، سیدھا کھڑا ہو گیا پوری طرح، تو امر بالرجوع الی ما قام عنہ، جس چیز سے وہ کھڑا ہوا تھا، جس کو چھوڑ کر وہ کھڑا ہوا تھا، اس کی طرف رجوع کا اس کو حکم دیا جائے گا کہ واپس جاؤ اور سجدہ کرو۔ وجہ لانہ قام، جب وہ کھڑا ہوا، فترک فرضا، اس نے فرض کو چھوڑا، فامر بالعود الیہ، تو اس کو حکم دیا گیا کہ اس کی طرف واپس جاؤ۔ کذالک القعود الاخیر، اسی طرح معاملہ ہے قاعدہ اخیرہ کا، لما امر الذی قام عنہ بالرجوع الیہ، جب اس آدمی کو حکم دیا گیا جو اس قاعدے کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور حکم یہ دیا گیا بالرجوع الیہ کہ اس کی طرف واپس چلے جاؤ، کان ذلک دلیلا، تو یہ چیز دلیل بن گئی کہ یہ جو قاعدہ اخیرہ ہے اس کی مثال اگر آپ دیں تو سجدے کے ساتھ دیں، اس کی مثال قاعدہ اولا کے ساتھ نہ دیں، تو یہ فرض ہے، ولو کان غیر فرض
اگر یہ فرض نہ ہوتا اذن اس وقت تو لما امر بالرجوع الیہ، تو اسے واپسی کیا حکم نہ دیا جاتا، کما لم یؤمر بالرجوع الی القعود الاول، جس طرح کے قید اولا کی طرف واپس لوٹنے کا اس کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ تو پتہ چلا دونوں قاعدوں کا حکم جدا جدا ہے، دونوں کا مسئلہ جدا جدا ہے۔ اگر آپ نے قاعدہ ثانیہ کو بہرحال قیاس کرنا ہے تو اس پر قیاس کرے جن دونوں کے درمیان علت جامعہ موجود ہے، مشترک علت موجود ہے۔ تو سجدے کی طرف واپس جانا پڑتا ہے، ایک آدمی سجدہ چھوڑ کر کھڑا ہوا، پوری طرح کھڑے ہو کر یاد آیا کہ یہ سجدہ چھوڑ گیا ہے، واپس جائے گا، سجدہ کرے گا۔ پہلی رکعت اس نے پڑھی اور ایک سجدہ اس نے کیا، دوسرا سجدہ چھوڑ کے کھڑا ہوا اور سیدھا کھڑا ہو کر قرات شروع کرنے والا تھا، اچانک یاد آیا کہ سجدہ چھوڑ گیا ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس جائے گا، سجدہ کرے گا، پھر آئے۔ اور اگر قاعدہ اولا چھوڑ گیا، کھڑا ہو گیا ہے سیدھا، تو واپس نہیں جائے گا۔ اور قاعدہ ثانیہ کے بارے میں آپ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ اگر قاعدہ ثانیہ چھوڑ کر کھڑا ہوا ہے تو واپس جائے گا۔ تو اب آپ خود بتا دیں کہ قاعدہ ثانیہ یعنی قاعدہ اخیرہ کا جو تشابہ ہے، اس کی جو مشابہت ہے، وہ سجدے کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ قاعدہ اولا کی۔ تو اس سے یہ حل نکلا اور یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قاعدہ اولا فرض نہیں ہے اور قاعدہ ثانیہ فرض ہے، اور دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ الَّذِي قَامَ مِنَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ حَتَّى اسْتَتَمَّ قَائِمًا بِالْمُزِيِّ فِي قِيَامِهِ وَأَلَّا يَرْجِعَ إِلَى قُعُودِهِ لِأَنَّهُ قَامَ مِنْ قُعُودٍ غَيْرِ فَرْضٍ فَدَخَلَ فِي قِيَامِ فَرْضٍ۔ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے حضرات ہیں، یعنی جو لوگ قاعدے کو فرض نہیں سمجھتے تھے، ان کی طرف سے پھر اس دلیل کا بھی ان کو جواب دیا جا رہا ہے اور ان کی دلیل کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جو قاعدے کو فرض سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے قاعدہ آخری میں اور قاعدہ اول میں جو فرق بیان کیا ہے اور اس کی جو وجہ پیش کی ہے وہ فرق درست نہیں ہے، بلکہ یعنی فرق تو ہے کہ بھئی قاعدہ اولا سے آدمی اٹھے گا تو واپس نہیں جائے گا، قاعدہ ثانیہ سے اٹھے گا واپس جائے گا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ قاعدہ ثانیہ فرض ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کوئی سنت یا واجب چھوڑ کر فرض میں داخل ہو جائے تو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی سنت چھوڑ دے، کھڑا ہو جائے، یا کسی اور فرض میں داخل ہو جائے، یا واجب چھوڑ کر کسی فرض میں داخل ہو جائے، وہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ اب قاعدہ اولا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب قاعدہ اولا سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سنت سے فرض میں داخل ہو جاتا ہے، سنت یعنی وہی واجب سے فرض میں داخل ہو جاتا ہے، جن کے ہاں سنت ہے ان کے ہاں سنت سے وہ فرض میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب تیسری رکعت کا قیام فرض تھا تو وہ فرض میں داخل ہوا ہے، اب وہ فرض سے واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کسی سنت کو چھوڑ کر آگے چلا جائے، کسی چیز میں داخل ہوتا ہے جو نہ خود سنت ہے نہ واجب ہے، اور چھوڑ کر اس سے آدمی گیا ہے، اس میں جا کر داخل ہوا ہے، سنت کو چھوڑ کر وہاں گیا ہے، تو وہ واپس آئے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ قاعدہ ثانیہ کے بعد جو کھڑا ہوا ہے یہ کس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ قاعدہ اولا کے بعد جو کھڑا ہوا تھا وہ تو فرض کے لیے کھڑا ہوا تھا، تیسری رکعت فرض تھی، لیکن قاعدہ ثانیہ سے جو آدمی کھڑا ہوا ہے، جو ہم نے کہا واپس جاؤ، یہ کھڑا کس کے لیے ہوا ہے؟ پانچویں رکعت فرض ہے؟ فرض تو نہیں ہے۔ سنت ہے؟ سنت بھی نہیں ہے۔ نفل ہے؟ نفل بن جائے گی لیکن نفل نہیں ہے فی الحال، تو نفل بننے کے امکانات تو ہیں لیکن نفل ہے نہیں فی الحال اس صورتحال میں۔ تو جب آپ اس اگلی نماز کو یعنی جو اگلے والا حصہ ہے جس میں وہ منتقل ہوا ہے اور بے شک سنت کو یا واجب کو چھوڑ چکا ہے، اس کی اپنی حیثیت اس سے بڑی نہیں ہے، لہٰذا اس لیے واپس آئے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب وہ بات وہی نکلی کہ قاعدہ ثانیہ کو جو تم جس دلیل کی وجہ سے فرض سمجھتے تھے اس سے فرضیت اس کی ثابت نہیں ہو رہی۔ تو اب بتاتے ہیں کہ
فکانا من الحجت علیہم للآخرین انما امرا، بے شک بات یہ ہے فکانا من الحجت علیہم، اس فرقے کے خلاف پہلے والوں کے لیے دلیل یہ ہے کہ انہ انما امر الذی، بے شک بات یہ ہے کہ حکم دیا گیا اس آدمی کو قام من القعود الاولی، جو قاعد اولا سے اٹھا تھا اور یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کو حکم ہے بالمضی فی قیامہ، کہ اپنے قیام میں آگے جاری رہے، وَأَلَّا يَرْجِعَ، اور واپس نہ آئے، إِلَىٰ قُعُودِهِ، اپنے قاعدے کی طرف، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَامَ مِنْ قُعُودٍ غَيْرِ فَرْضٍ، وہ جس قاعدے سے کھڑا ہوا تھا وہ قاعدہ فرض نہیں تھا، اور جس میں وہ داخل ہوا ہے فَدَخَلَ فِي قِيَامٍ فَرْضٍ، آگے جو قیام میں داخل ہوا ہے وہ فرض ہے، تو فَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَرْكِ الْفَرْضِ وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ غَيْرِ الْفَرْضِ، تو اس کو یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ فرض چھوڑ دو اور غیر فرض کی طرف واپس چلے جاؤ۔ وَأُمِرَ بِالتَّمَادِي عَلَى الْفَرْضِ، اور اس کو حکم دیا گیا کہ فرض پر آگے چلتا رہے، حتیٰ یتمہ، کہ اس کو مکمل کر لے۔ فکان لو قام عن القعود الاول فلم یستتم قائما امر بالعود الى القعود، اور اس کی ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک آدمی قاعد اولا چھوڑ کر آگے جانے لگا تھا، اب آگے جانے میں وہ قیام کی طرف بھی قریب نہیں تھا، قعود کی طرف قریب تھا یا درمیان میں تھا، اب اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ جس درجے تک وہ پہنچا ہے یہ درجہ فرض نہیں ہے، تو جب اتنا درجہ فرض نہیں ہے تو اس سے واپس آئے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ فرض سے واپس آنا منع ہے، واپس آنا منع نہیں ہے کہ بھئی قاعدہ اولا سے آگے گیا ہے تو بہرحال یہ واپس نہیں آئے گا، کسی بھی صورت میں واپس نہیں آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک صورت ایسی ہے جس میں واپس آنے کا باقاعدہ حکم ہے، لیکن جب وہ فرض کے درجے میں داخل ہوا واپس نہیں آئے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ غیر فرض کی طرف اگر آدمی بڑھے گا تو واپس آئے گا، اور آخری قاعدے کے بعد جو 5ویں رکعت ملا رہا ہے وہ غیر فرض ہے، تو اس غیر فرض سے واپس لا رہے ہیں، اگرچہ سنت کی طرف لا رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے، تو فرماتے ہیں کہ فکان لو قام عن القعود الاول، پس تھا وہ آدمی اگر کھڑا ہوتا قعود اول سے، فلم یستتم، اور قائما، اور سیدھا کھڑا نہ ہوتا، امر بالعود الى القعود، قعود کی طرف واپسی کا اس کو ضرور حکم ملتا، لأنه ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض، جب تک سیدھا نہ کھڑا ہوتا اور پورا نہ کھڑا ہوتا تو فرض میں داخل نہیں ہوا۔ فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض إلى القعود الذي هو سنة، لہذا اس کو حکم مل گیا قاعدہ اولا میں بھی کہ جہاں تک گئے ہو وہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، اور جس کو چھوڑ کر آگے گئے ہو وہ سنت ہے، لہذا واپس آؤ۔ وكان يؤمر بالعود مما ليس بسنة ولا فریضة إلى ما هو سنة، تو یہاں اس کو حکم دیا جا رہا ہے واپسی کا، مما، اس چیز سے واپسی کا، لیس بسنت، کہ وہ چیز خود سنت بھی نہیں ہے نہ فرض ہے، الی ما، اس چیز کی طرف واپسی کا حکم مل رہا ہے، سنت ہوا سنت، کہ وہ خود سنت ہے۔ ویؤمر بالعود من السنة الی ما هو فریضہ، اور اگلی بات یہ ہے کہ سنت سے فرض کی طرف واپسی کا بھی حکم ہوتا ہے۔ وکان الذی قام من القعود الاخیر حتی استتم قائما، ایک آدمی جو کھڑا ہو گیا تھا قاعدہ اخیرہ کو چھوڑ کر اور سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ داخلا لا فی سنت، وہ داخل تو ہو چکا ہے 5ویں رکعت میں، لیکن وہ 5ویں رکعت نہ سنت ہے، ولا فی فریضۃ، اور نہ وہ فریضے میں داخل ہوا، کیونکہ وہ رکعت فرض بھی نہیں ہے۔ فقد قام من قعود هو سنہ، اور جس قاعدے کو چھوڑ کر گیا ہے وہ سنت ہے، یعنی واجب، فرض نہیں ہے، سنت بمانے واجب ہے احناف کے ہاں، اس طبقے کے ہاں۔ فأمر بالعود الیہ، لہذا اب وہ جو 5ویں رکعت میں گیا ہے اور اس رکعت میں قیام نہ فرض ہے نہ سنت ہے، تو واپس اس قاعدے کی طرف آئے جو واجب ہے، جس کے لیے تعبیر انہوں نے سنت والی اختیار کی، اور اس میں آگے استمرار کو چھوڑ دے گا، لیس بسنت، جو سنت نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے۔ کما امر الذی قام من القعود الاول الذی هو سنت، کہ جو آدمی مأمور تھا اس بات کا کہ جو کھڑا تو ہو چکا تھا لیکن، اور قاعدہ خود سنت ہے، لیکن وہ سیدھا ابھی کھڑا ہوا نہیں تھا، تو نہ فرض میں داخل ہوا تھا نہ سنت میں، لہذا واپس آئے گا۔ فیدخل فی الفریضۃ، فریضے میں داخل ہوگا۔ دیکھ لو اس بات کو،
کما امر الذی، جیسا کہ حکم دیا گیا اس آدمی کو، قام عن القعود الاولی، جو قاعدہ اولا کو چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا، الذی هو سنہ، کہ قاعدہ اول سنت ہے، اور فلم یستتم قائما، یہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تھا، فیدخل فی الفریضۃ، کہ فریضہ میں داخل ہوتا، جب سیدھا کھڑا نہیں ہوا فریضے میں داخل بھی نہیں ہوا، تو اس کو یہ حکم ہے ان یرجع من ذلک الی القعود، کہ اس درمیانی حالت سے کہ جو سیدھا کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہے، تو اس سے واپس آئے اس قعود کی طرف، الذی ہوا سنہ، جو خود سنت ہے، فلہذا، بس اسی وجہ سے، امر الذی قام عن القعود الاخیر، حکم دیا جائے گا اس آدمی کو جو قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہوا ہے، حتی استتم قائما، اور سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، اس کو حکم دیا جائے گا بالرجوع، کہ واپس آؤ، الیہ، اس قاعدے کی طرف، بے شک کھڑے ہو گئے ہو لیکن واپس آؤ، کیونکہ یہ 5ویں رکعت نہ تمہارے اوپر فرض ہے نہ تمہارے لیے سنت ہے، تو لہذا قاعدے کے لیے واپس آؤ، لا کما ذهب الیہ الاخرون، کہتے ہیں یہاں یہ وجہ نہیں ہے کہ قاعدہ فرض ہے اور یہ فرض کے لیے واپس آئے ہیں قیام سے، قیام جو ہے 5ویں رکعت کا فرض نہیں ہے، تو آپ فرض سے واپس تب آ سکتے کہ وہ خود فرض ہو، لیکن یہ 5ویں رکعت فرض ہے ہی نہیں، لہذا جو چیز فرض نہ ہو اس سے واپس آنے کے لیے فرض ہونا ضروری نہیں ہے، سنت بھی کافی ہے اور فرض بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو آپ دلیل پیش کر رہے تھے وہ دلیل بہرحال کمزور ہو گئی، اور اس سے قاعدہ اخیرہ کی فرضیت ثابت نہیں ہو رہی۔ قال ابو جعفر فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون، کہتے ہیں یہ اس باب میں نظر یہی ہے، نہ اس طریقے کے مطابق جو دوسروں نے کہا تھا جو قاعدے کو فرض سمجھتے تھے، ولیکن ابا حنیفہ و ابا یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تین ہمارے بڑے بزرگ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ذهبوا فی ذلک، اس معاملے میں گئے ہیں، الی قول الذین قالوا، ان لوگوں کے قول کی طرف گئے جو کہتے ہیں ان القعود الاخیرہ مقدار التشہد من صلب الصلاۃ، کہ قاعدہ اخیرہ جو تشہد کے بقدر ہو وہ نماز کے ڈھانچے میں سے ہے، وقد قال بما قالوا من ذلك بعض المتقدمین، کہتے وقت قال بما قالوا، قائل ہو گئے ہیں اس چیز کے بھی، بما قالوا، جس کے یہ لوگ قائل ہیں، من ذلك، اس میں سے، کہ وہ مقدار تشہد تک قاعدے کو فرض سمجھتے ہیں، اس کے قائل ہوئے ہیں بعض اور متقدمین حضرات بھی، وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے، سلام فرض نہیں ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں، اب ان کی طرف سے دلیل پیش کریں گے جو دوسرے حضرات ہیں، یعنی ان میں حضرات تابعین کی ایک بڑی کثرت آپ کے سامنے آئے گی کہ جو کہتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ باقاعدہ فرض ہے، تو اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ کون کون لوگ ہیں۔ كما حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن، حسن مطلق آ جائے تو حسن بصری ہوتے ہیں رحمہ اللہ، پھر رجل يحدث بعدما رفع رأسه من آخر سجدة، ایک آدمی کو حدث لاحق ہو گئے، یحدث، حدث والا ہوا، احدث یحدث، باب افعال کا حمزہ حدث میں داخل ہو گیا، جیسے اصبح صبح میں داخل ہوا تو یحدث حدث میں داخل ہو، بعد ما رفع رأسه، سر اٹھانے کے بعد، من آخری سجدہ، آخری سجدے سے، تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فقال لا يجزيه حتى يتشهد او يقعد قدر التشهد، اس کی یہ نماز کافی نہیں ہوگی جب تک وہ تشہد نہ پڑھے یا تشہد کے مقدار نہ بیٹھے، یہ او شک کے لیے ہے کہ راوی کو شک ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا تشہد نہ پڑھے یا یہ فرمایا تھا کہ تشہد کے بقدر نہ بیٹھے، تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کی تائید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے اور ان کے فتوے سے ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ ہیں تو ان کی سند سن لے، پھر بزرگ کا نام آگے آ رہا ہے عطا رحمہ اللہ، وبی قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا سعید بن صابق رشیدی قال حدثنا حیوة بن شریح عن ابن جریج قال كان عطاء رحمہ اللہ، یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، یقول اذا قضى الرجل التشہد الاخیرہ، جب ایک آدمی آخری تشہد کو مکمل کر لے، تشہد اخیر، عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں، اور پھر کیا کرے،
فقال السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو فاحدث، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، حدث میں داخل ہو گیا، اگرچہ اس نے سلام نہیں پھیرا، نہ دائیں نہ بائیں۔ وَإِن لَّمْ يُسَلِّمْ، اگرچہ اس نے سلام نہیں پھیرا، عن یمینہ، دائیں بھی، وعن یسارہ، اور بائیں جانب بھی، اور فذکر کلاما معناہ فقد تمت صلاتہ او قال فلا يعود الیہا۔ کہتے ہیں آگے انہوں نے ایک کلام ذکر کیا تھا، عطا ابن ابی رباح کے حوالے سے کلام ذکر کیا تھا۔ اب وہ الفاظ کیا تھے؟ راوی کہتے ہیں مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن جس کا مفہوم یہ بنتا تھا، معنی اس کا یہ تھا فقط تمت صلاتہ، کہ اب اس کی نماز پوری ہو گئی، قید اخیرہ تک پہنچا اور وضو اس کا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگرچہ سلام اس نے دائیں بائیں نہیں پھیرا، نماز اس کی پوری ہو گئی۔ اور یا اس الفاظ کا اس کلام کا ترجمہ یہ تھا کہ فلا یعود الیہا، دوبارہ نماز واپس نہ لوٹائے۔ تو ان دونوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ نماز اس کی پوری ہو گئی اور سلام کا لفظ فرض نہیں ہے اور قید اخیرہ فرض ہے۔ تو عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، قید اخیرہ میں بیٹھا اور تشہد پڑھتے ہوئے اس کو مکمل کر چکا، اس کے بعد اس کا وضو نہیں رہا، یعنی احدث کا منع خود اس نے اپنے آپ کو بے وضو کیا، یہ ترجمہ بھی ہے، احدث خود کو بے وضو کیا، متعدی کرنے والا۔ تو ایسی صورت میں پھر آگے کیا کہا تھا حضرت عطا نے یا اس کے بارے میں راوی نے؟ تو الفاظ ایسے تھے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس کی نماز پوری ہو گئی، یا یہ مفہوم بنتا ہے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ تو قید اخیرہ فرض اور سلام فرض نہیں ہے، اس نتیجے پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سلام ہے اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ یہ واجب ہے احناف کے ہاں۔ اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں نماز تو ہو گئی، لیکن مکمل نماز تب ہوگی کہ جب واجب کو بھی پورا کرے۔ تو دوران وقت کے دائرے میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا تاکہ نماز مکمل ہو جائے، واجب الاعادہ رہے گی نماز۔ اور اگر وقت نکل جائے تو وقت کے بعد میں اس کو نماز ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ آئی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگلی بات پھر دیکھ لیتے ہیں، باب الوتر، وطر سے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے۔ تو وطر کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ذکر کرتے ہیں اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک جلیل القدر امام ہے، ان کے ہاں وطر واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطر واجب ہے، اور دوسرے کچھ ائمہ کرام ہیں، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے، اور اسی طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، یہ سارے حضرات وطر کو واجب نہیں سمجھتے۔ وطر کو یہ لوگ سنت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن سنت بڑی تاکیدی سنت کہ اگر رہ جائے تو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ پھر آگے مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ وطر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ ایک تو اس کا شرعی حکم ہوا، ایک یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو ایک رکعت والی وطر بھی ہوتی ہے یا 3 رکعت والی بھی؟ تو ایک مسلک یہ ہے کہ 1 رکعت والی وطر ہے، وطر میں رکعت 1 ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ وطر میں 3 رکعتیں ہیں۔ پھر وہ 3 رکعت والے باہم اختلاف کرتے ہیں کہ سلام 2 ہوں گے یا 1 سلام ہوگا۔ یہ 3 نظریے سامنے آ گئے۔ میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ وطر کے بارے میں 1 رکعت اس کی کتنی ہوگی؟ 1 رکعت۔
ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ وطر کی ہوگی 3 رکعت، اور 3 رکعت والے پھر آپس میں مختلف ہیں. ایک سلام، رکعتیں تو 3 ہیں کہ 3 رکعت کے ساتھ ساتھ سلام بھی ایک، رکعتیں 3 اور سلام ایک. دوسری صورت رکعتیں 3 ہیں لیکن سلام پھر آگے 2 ہیں، یعنی 2 رکعت کے بعد ایک سلام پھیرا اور تیسری رکعت کے بعد دوسرا سلام پھیرا. یہ نظریے پائے جاتے ہیں. ان کو امام طحاوی رحمہ اللہ دراصل انہی کو ذکر کریں گے کہ وطر کی رکعتیں کتنی ہیں. پھر جائزہ تھوڑا لے لیتے ہیں کہ جن کے ہاں وطر 1 رکعت ہے، وہ تابعین میں سے امام عطا ابن ابی رباح ہیں، اسی طرح اسحاق ابن راویہ ہیں، اور امام قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ. اور ائمہ ثلاثہ کے ایک قول کے مطابق ان کا ایک قول یہ ہے کہ وطر 1 رکعت ہے. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ یہ موجود ہے کہ بھئی وطر تو 1 رکعت ہے لیکن اس سے پہلے 2 رکعتیں ویسے نفل کے طور پہ پڑھنی ہوں گی نفل ہی. وطر آخر میں 1 رکعت ہے، اس سے پہلے نفل بطور تمہید کے پڑھنی ضروری ہے. تو عملاً نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ 3 رکعتوں کو واجب پھر سمجھتے ہیں. لیکن جو کتابوں میں لکھی بات ہے اور تحریری بات ہے وہ یہ کہ بھی 2 رکعت پڑھ کر اس کے بعد 1 رکعت وطر پڑھیں. یہ مالکی نظریہ ہے. جبکہ جمہور دوسرے علماء کرام امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا تو خاص طور پر موقف یہ ہے کہ وطر کی 3 رکعتیں، 2 رکعت کے بعد 1 سلام پھیر دیں گے اور پھر 1 رکعت الگ پڑھ لیں گے. اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور ان کے علاوہ فقہاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ وطر 3 رکعتیں ہیں اور 2 رکعت پر سلام ٹھیک نہیں ہے، آخر میں 1 ہی سلام ہوگا. 3 رکعتیں پڑھیں گے اور آخر میں 1 سلام ہوگا. یہ 3 نظریے ہیں. تو اب باب فی الوتر، باب الوتر، وطر سے متعلق. آپ 3 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل پڑھ لیں گے وطر کے متعلق تفصیل.